اس کے بعد آتا ہوتا ہے ڈپٹی کا انٹرویو. تو ڈپٹی کا انٹرویو تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہوتا ہے. تو اس میں کیونکہ وہ جنرل نالج یا ایٹسٹرا باقی ساری چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ سے. تو جب میں نے ڈور ناک کیا, میں اندر گیا, میں نے کہا میں آئی کم ان سر. ان کا جی سر آ کے بیٹھے. میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا جی عامر رمضان. میں کہا جی سر. تو آتے ہی انہوں نے مجھ سے نا پہلے پوچھا کیا نام لیتے, تم بی ایس انگلش کر رہے ہو نا, تو شیکسپیئر کے بارے میں کیا جانتے ہو. میں نے تھوڑا سا شیکسپیئر کے بارے میں بتایا. تو انہوں نے کہا کون کون سے ناول پڑھ رہے ہیں آپ ان کے. میں نے ایک دو کے نام نکال کے. انہوں نے کہا چلیں جی مجھے ہیملیٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میں تھوڑا سا بولا, پھر میں چپ ہو کر گیا. کہتا بس. میں کہا جی سر. کہتا مجھے تو لگا تھا یار بندہ لٹریچر کا آ رہا ہے اور آ کے میرے اوپر سارا لٹریچر جھاڑ دے گا. میں تقریر سنوں گا آپ کی, آپ تو کچھ بولے نہیں. میں نے کہا بس سر میرا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ پچھلی مرتبہ ناٹ ریکمینڈ کیوں ہوئے تھے. تو میں نے بتایا سر دیٹ واز دا ریزن, یہ وجہ تھی. پھر انہوں نے کہا یار گڈ, چلو کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ کے پاس دوبارہ موقع ہے تو آپ ایسے کریں کہ بھی. پھر انہوں نے تھوڑا سا ایسے گائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں جیسے بولتے ہوتے ہیں. پھر ان کا لائف میں کچھ ٹائپ کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانی چاہیے, کچھ نہیں ہوتی ہیں نہیں بتانی چاہیے. ایک سچ ہوتا ہے, کڑوا سچ ہوتا ہے. تو آپ کو سچ بولنا چاہیے, کڑوا سچ نہیں بولنا چاہیے. اس ٹائپ کی چیزیں انہوں نے پھر مجھ سے بات کی. اچھا پھر وہ آگے تھی فیملی ریلیٹڈ جو ہوتا ہے جی. ایف ایس سی میں کتنے پرسینٹ مارکس ہیں. میں نے بتایا سر 74% مارکس ہیں. اور میٹرک میں کتنے میں نے بتایا اتنے ہیں. اور یہ کہتا مطلب تم نے یہ نا مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے, مطلب اتنے اچھے مارکس نہیں ہیں تمہارے. میں نے کہا جی سر. اچھا ان کا سی جی پی کتنا. میں نے بتایا سر 3 پوائنٹ سم تھنگ ہے. کہتا بس. میں کہا جی سر. میں کہا سر میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہوں, کھیلتا بھی ہوں, اس وجہ سے تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں, اس وجہ سے یہ ایسے ہے. پھر ان کا یار آپ نے نا مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے, اتنے اچھے مارکس نہیں ہیں تمہارے, اس میں تم ٹاپ شاپ نہیں کر سکو گے, کوئی میڈل شیڈل نہیں لے سکو گے. میں نے کہا سر اس میں نہیں ہے تو الحمدللہ میرے پاس اسپورٹس میں کافی میڈل ہیں, تو آئی ایم سیٹسفائیڈ ود مائی سیلف. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کہتا اچھا چلو گڈ, اچھی بات ہے. پھر فیملی ریلیٹڈ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ سارا جو لکھا ہوتا ہے یہ اس بھائی کا کیا نام ہے, ان کی ایج کیا ہے, یہ ابھی کیا کر رہے ہیں, کس ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہے ہیں, ان کی پے کتنی ہے. اس ٹائپ کی ساری چیزیں میں نے پوچھی. جتنے میں نے لکھے ہوئے تھے نا بہنوں کے بھائیوں کے, سب کا پوچھا کیا کریں, کہاں کہاں جاب کریں. اس کے اوپر کوئی انہوں نے 5-10 منٹ لگائے, کیونکہ میری تھوڑی سی لسٹ لمبی تھی اس وجہ سے. اچھا پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ یار اپنی خوبیز بتاؤ, کیا مطلب آپ کی میرٹس کیا. میں نے بتا دی. پھر انہوں نے مجھے پوچھا یار آپ کی نا فیوریٹ دوست کا کیا نام ہے. میں نے بتا دیا. میں نے کہا سر میں نا سب کے ساتھ وہی رہتا ہوں, ایکول رہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ مطلب میری ٹرائی ہوتی ہے کہ میں سب کے ساتھ نہ ایکول ہوں. کہتے نہیں یار کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو جس کے ساتھ نا بندہ اپنے دل کے راز شیئر کرتا ہے اور وہ کلوز ٹو دی ہارٹ ہوتا ہے, اس کا نام کیا ہے. پھر میں نے بتایا سر ان کا نام یہ ہے. ایک نیم میں نے ریکال کیا. اچھا انہوں نے کہا ٹھیک گڈ. کہتے اس کی خامی بتاؤ. میں نے کہا سر سگریٹ پیتے ہیں. اچھا کہتا گڈ. کہتا آپ نہیں پیتے. میں کہا نہیں سر. کیوں. میں نے بتایا سر ڈیٹس اسپورٹس کی وجہ سے یہ وہ باتیں بتائی. اچھا جی. انہوں نے مجھے کہا یار اگر آپ کا یہاں پر نہیں ہوتا تو آپ کیا کرو گے. میں نے کہا سر میں سی ایس ایس کروں گا. انہوں نے کہا کیوں. میں کہا سر ٹو میک پولیس فزیکل فٹ اینڈ اسٹرانگ ڈیفینڈر لائک اے پاکستان آرمی. اچھا انہوں نے کہا کہتے آپ کے خیال میں کیا پولیس فٹ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں سر بالکل نہیں ہے. کہتا ہاؤ. پھر میں نے بتایا کہ سر دیٹس ریزن, یہ وجوہات ہیں. اچھا کہتا تم اے ایس پی بن جاتے ہو تو تم پھر اپنے علاقے میں کیسے چینجنگز لے کے آؤ گے. پھر میں نے پارٹیکولر چیزیں بتائیں یہ وہ کہ سر پھر اس پہ نا کافی بحث ہوتی رہی میری ان کے ساتھ. کویشچن کرتے رہے, میں آنسر کرتا رہا. انہوں نے کہا یار آپ کیسے چینجز لا سکتے ہو. میں نے کہا سر لوگوں کو نا ایک اویئرنیس نہیں ہوتی اس ٹائپ کی چیزوں کی کہ لائف میں مطلب پولیس کا کام ان کی آپ کی مدد کرنا ہے, اور لوگ اپنا جائز کام کرنے کے لیے بھی جو اکارڈنگ ٹو دی لا ہوتا ہے اس کے لیے بھی
پولیس کو برائب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں آ جاتی ہیں. کہتا اچھا تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر اس طرح کے لوگوں کے اندر کوئی سیمینارز ہونے چاہیے، لوگوں کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے پولیس اسٹیشن میں اگر کوئی اپنے لے کے آتا ہے. تو اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں کیا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا یار یہ تم ادھر اس سا علاقے سے اٹھ کے آئے ہو نا، یہ عثمان بزدار ہے، یہ بھی تو کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے، اس نے کیا کر لیا، پولیس کی یونیفارم چینج کی اور کیا کر لیا، چینج لے کے آئے ہو تم، کیا کر لو گے، یہ وہ مطلب اس ٹائپ کی انہوں نے کافی باتیں کی. میں نے کہا سر میں سب کو چینج نہیں کر سکتا، لیکن میں جہاں جاؤں گا وہاں تو کچھ چینجز لا سکتا ہوں میں. تو میں نے کہا آپ کا سر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایک بڑی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے. اچھا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر آگے کے بھی آپ کی ہابیز کیا ہے، میں نے اپنی ہابیز لکھی ہوئی تھی، میں نے بتائی. پھر وہ آگے کہتا ہے یار یہ کوکنگ کیا، تم کوکنگ کیوں کرتے ہو، کیا بنا لیتے ہو؟ پھر میں نے بتایا سر میں یہ بنا لیتا ہوں. کہتا اچھا گڈ. کہتا یار تمہاری امی جوان ہے، تمہیں کس چیز کی مصیبت پڑی ہے کہ تم یہ عورتوں والے کام کرتے پھرو؟ میں نے کہا سر یہ ضروری تو نہیں ہے اس وجہ سے میں کر رہا ہوں. تو یہ تو مجھے اسکاؤٹنگ وغیرہ میں کرتا ہوتا ہوں، تو اسکاؤٹ اپنی یونیورسٹی کا اسکاؤٹ لیڈر ہوں. تو اس کے اندر جب ہم جاتے ہیں وہاں تو ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے آتی ہے. باقی میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو یونیورسٹی میں اس کے لیے کوکنگ کرتا ہوتا تھا، تو مجھے اچھا لگتا ہے. کہتا اچھا چلو ٹھیک. انہوں نے کہا یار یہ تمہاری کیا نام لیتے ادر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ نہیں ہے؟ میں نے کہا سر بالکل ایسے ہی ہے. کہتا اچھا تو اس میں سب سے زیادہ کون سی پسند ہے تمہیں؟ میں نے کہا سر میں فزیکل ٹریننگ ہو گیا، سوشل ورکنگ مجھے زیادہ پسند ہے. اچھا کہتا پھر وہ اسپورٹس ریلیٹڈ آ گیا کہ بھی تمہارا کون سا بیلٹ ہے؟ میں نے کہا سر میں بلیک بیلٹ ہوں. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ بھی ان کے کمپٹیشنز کیسے ہوتے ہیں؟ پھر میں نے بتایا پہلے کہ سر یہ بیلٹ وائز بھی ہوتے ہیں اور ویٹ کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں. انہوں نے پوچھا آپ کس میں کھیلتے ہو؟ میں نے کہا میں سر فن اور فلائی دونوں ویٹ کے اندر کھیلتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کون کون سے ویٹ؟ انہوں نے کہا فن فلائی بینٹم فیدل، مطلب اس ٹائپ کا جو آپ اسپورٹس کوئی بھی بتائیں گے تو آپ کو اس کو ریلیٹڈ آپ کو نالج ہونا چاہیے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ ہاں آپ کس یونیورسٹی میں پڑھے ہو؟ میں نے نیم لیا. پھر انہوں نے مجھے کہا کیا یار تم نے خود سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے اور تم آئے ہوئے ادھر باتیں کر رہے ہو یہ وہ. میں نے کہا نہیں سر اچھی ہے یونیورسٹی تو. پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ یار آپ کی یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ تو ان دنوں یونیورسٹی کے کچھ حالات خراب تھے، میڈیا کے مد نظر بھی آئے ہوئے تھے. کچھ لنگوسٹک بیسس پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹروپس بنے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اس وجہ سے انہوں نے تو میں نے بتایا سر یونیورسٹی میں کوئی نوائے امن کے سیمینار چل رہے ہیں، شجرکاری مہم ہو رہی ہے، اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. کہتا ہوا اب مطلب یونیورسٹی کو یہی کام رہ گیا کہ وہ ٹیچرس کو ہائر کرنے کے بجائے، پروفیسرس کو ہائر کرنے کے بجائے، لائبریریز بنانے کے بجائے تو وہ ان ایکٹیویٹیز میں الجھی ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں سر وہ بھی اپنی ایک بیسس پہ کام ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. اسٹڈی کی ایکٹیویٹیز ہوگی اور ادر ایکٹیویٹیز دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا کہتا ہے یار ٹریننگ کیسے مینیج کرتے ہو کہ بھائی تم یہ وہ بھی ہو مطلب ڈبیٹنگ سوسائٹیز میں بھی ہو، پھر اسٹڈی بھی کر رہے ہو، اسپورٹس ٹیم میں بھی ہو، یہ وہ مطلب یہ چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہو، کوئی افیکٹ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا سر میں مینیج کر لیتا ہوں. کہتا اچھا یہ ٹریننگ کب ہوتی ہے تمہاری؟ تو ٹریننگ تو صرف آخری 3 ماہ نہیں ہوتی جب کیمپ لگتا ہے. تو میں نے کہا ابھی تو سر سارا سال ہو گیا کہ کیمپ لگ رہا ہے، کیونکہ یونیورسٹی کی ٹیم کی پرفارمنس کو بیٹر بنانے کے لیے تو پہلے ان دنوں میں لگتا ہوتا تو اب سارا سال ہو گیا تو یہ کیمپ لگتا رہتا ہے اس وجہ سے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے سر مجھے پوچھا کہ بھئی یار وہ آپ کے دوست کا نام کیا تھا جو آپ نے بتایا تھا؟ میں نے وہ پھر نام بتا دیا. انہوں نے کہا چلو چھوڑو اسے. پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جنرل نالج کے سوال تھے. پاکستان کے ایسٹ میں کیا ہے؟ میں نے کہا انڈیا. انڈیا کے ویسٹ میں کیا ہے؟ پھر یہ پوچھا تھا. پھر غسل کے فرائض کتنے ہیں یہ پوچھے تھے. صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ کن کے درمیان ہوئی تھی؟ یہ جو سامنے فریم پڑا ہوا ہے اس کی کتنی لمبائی ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ کیسے بنی ہے؟ میں نے کہا 6 کلومیٹر. کیسے بنتے ہیں؟ 3/2. اچھا پھر یہ پوچھا تھا انہوں نے. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایک ٹنل کی لمبائی 500 میٹر ہے، ایک گاڑی 500 کلومیٹر ہے، ایک گاڑی 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آ رہی ہے، ایک 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آ رہی ہے، دونوں گاڑیاں آپس میں کب ٹکرائیں گی؟ یہ کویشچن تھا. ایک پوچھا کہ 1.5 درجن کیلے 17 روپے کے اور 3 درجن کیلے کتنے روپے کے ہوں گے؟ یہ پوچھا تھا. اور پوچھے تھے کیپٹلز کے نام پوچھے تھے 1-2، اور کچھ اور بھی کویشچن تھے، کوئی 5-10 کافی کویشچن پوچھے تھے، ابھی میرے مائنڈ میں نہیں آ رہے.
تو جیسے جیسے کوئی اگر مائنڈ میں آیا تو میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے سچویشنل کویسچن پوچھے تھے 3 4۔ ایک پوچھا تھا کہ بھی یار آپ آرمی میں کیپٹن بن گئے ہو اور انڈیا میں ایک راز لے کے واپس آ رہے ہو پاکستان میں، تو رستے میں ایک صحرا سے گزر رہے ہو تو آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کے 3 4 ساتھی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور آپ ایک بلڈنگ میں جاتے ہیں، ایک جھونپڑی نظر آتی ہے، وہاں جا کے ایک دروازہ نوک کرتے ہیں، ایک عورت ہوتی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھی مجھے پانی چاہیے۔ تو جب آپ پانی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، جب پانی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں عورت آپ کو کہتی ہے کہ میرے ساتھ اگر سیکس کرو گے تو آپ کو پانی ملے گا۔ تو اسی دوران کیا ہوتا ہے، تو آپ پھر کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا سر میں اسے تھپڑ ماروں گا، پانی چھین لوں گا اس کی ضرورت کہ مجھے پانی نہ دے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھی اچھا آپ اسی دوران یار پانی چھین رہے ہوتے تو اس کے ساتھ 6 فٹ 2 انچ کا ایک جوان اور اس کا بندہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اب ہم آپ کی طبیعت یس کریں گے، آپ کے ساتھ سیکس کریں گے، تو اب آپ کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا سر اتنی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایسے کرے، اور میں ایک آفیسر ہوں اور ایسا کچھ نہیں ہو۔ اچھا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا یہ بتاؤ کہ یہ پھر ایک اور سچویشن پوچھی تھی، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہو سسٹر کے ساتھ مارکیٹ میں، تو ایک لڑکا 2 لڑکے آپ کی سسٹر کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر میں جہاں جا رہا ہوں اپنا کام پہ جاتا رہوں گا۔ کہتا ایک اسی دوران ایک لڑکا آتا ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی جو بڑی سسٹر ہے، مطلب یہ کئی لوگوں کی یہ سچویشن ہوتی ہے نا کہ وہ بتا دیں گے کہ میری سسٹر چھوٹی ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے یا پیار، اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ ٹائپ آف اے سچویشن۔ تو کہتا کوئی ایک لڑکا آتا ہے آپ کی سسٹر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ میں کہا سر ہاتھ توڑ دیں گے اور کیا۔ کہتا اچھا آپ اسی دوران ان کے ساتھ لڑ رہے ہوتے تو ایک خنجر نکال لیتا ہے اور ایک چاقو نکال لیتا ہے اور ایک پسٹل نکال لیتا ہے، آپ کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا سر جو پاس ہوگا میں چھین کے لڑوں گا ان کے ساتھ۔ اچھا کہتا آپ اسی دوران لڑ رہے ہوتے تو آپ کی سسٹر کہتی ہے ان کے ساتھ نہیں جھگڑو، تو آپ کیا کرو گے؟ رک جاؤ گے؟ میں کہ نو سر میں تو لڑوں گا۔ اچھا کہتا آپ یہ کرتے ہو کیا نام لیتے اسی دوران آپ کو خنجر لگ جاتا ہے اور چاقو لگ جاتا ہے، آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر ہو سکتا ہے کہ کیا نام لیتے میں نے کہا عزت پہ بات آ جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی سسٹر آپ کو روک رہی ہے نہیں لڑو، تو آپ کیوں کیوں مطلب کیوں روک رہی ہے آپ کی سسٹر؟ میں کہا ہو سکتا ہے وہ اس لیے روک رہی ہو کہ بھی مجھے چوٹ نہ لگ جائے، یہ وہ چیزیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور سچویشن دی تھی انہوں نے مجھے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں جا رہے ہوتے ہیں کیا نام لیتے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، ریکمینڈ ہو جاتے ہیں، پی ایم اے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی چیز آپ سے ٹوٹ جاتی ہے، ایسی چیز ہے جو کہ ریپیریبل ہے، تو ریپیریبل چیز ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ کو اگر آپ جا کے بتا دیتے ہو تو وہ اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کو پی ایم اے سے نکال دیں گے، تو آپ کیا بتاؤ گے؟ اگر وہ کسی کو نہیں پتہ چلتا تو خیر ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر میں تھوڑی دیر سوچا، میں نے کہا سر میں جا کے بتا دوں گا، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا یار اگر آپ یہی بتانے جا رہے ہوتے تو اسی دوران آپ کا نا جو بڈی ہوتا ہے وہ آ کے آپ کو روک لیتا ہے اور آپ جا کے نہیں بتاتے، اور آپ جا کے نہیں بتاتے تو وہ آپ رات کو سو رہے ہوتے ہو، وہی آپ کا جو بڈی ہوتا ہے وہ آ کے آپ کے بستر میں گھس جاتا ہے چڈی پہن کر، وہ کہتے ہیں میں اب آپ کے ساتھ یہ حرکت کروں گا، تو آپ کیا کرو گے؟ میں کہا سر اس کو اٹھا کے پر ایک دفعہ ماریں گے۔ وہ کہتا نہیں اگر تم نہیں کیا تو تمہارے پاس میرے پاس تمہارا ایک راز ہے وہ میں جا کے بتا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بتا دے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کہا سر اس کو بھی نکال دیں گے، مجھے بھی نکال دیں گے پی ایم اے سے اگر ایسے ہوگا تو۔ کہتا تمہاری جو محنت ہے ضائع ہو جائے گی۔ میں کہا سر اگر میرا دانہ پانی نہیں لکھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے جائیں گے کیوں؟ اچھا کہتا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا پھر انہوں نے بتایا یار وہ آپ کا ایک دوست ہے وہ جس کا آپ نام بتایا تھا، کیا نام ہے؟ میں نے اس کا نیم ریکال کیا دوبارہ۔ کہتا ایک گاڑی آ رہی ہے فل سپیڈ سے، اس کے اندر کیا نام لیتے 300 400 سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ریلوے ٹریک ٹوٹا ہوا ہے اور اتنی سپیڈ سے آ رہی ہے کہ کسی کو بھی نہیں بتایا جا سکتا، نہ اس کو ریفل کیا جا سکتا، بس اس کا ایک یہی ہے کہ تم اپنے دوست اس کو دھکا دے دو اور وہ وہاں لیٹ جائے اور اس کے اوپر سے گاڑی گزر جائے، تو تم کیا کرو گے؟ اپنے اس دوست کو دھکا دو گے؟ میں نے کہا سر اس کو میں دھکا نہیں دوں گا۔ کہتا پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر اس میں ٹنل کو موڑنے کی کوشش کروں گا، ہینڈل کو، یا کوئی اور چیز لے کے اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں یار بس یہی کی پاسبلٹی ہے کہ تم اس کو دھکا دے دو اور گاڑی اس سے اوپر سے گزر جائے۔ میں نے کہا یہ سر پاسبل تو نہیں ہے، اسی دوران میں اس کے اوپر کوئی اور چیز رکھ دوں گا تو اس سے گاڑی گزر جائے گی۔ کہتا ایسا پاسبل نہیں ہے۔ میں کہا سر میں کہہ رہا ہوں ایسا پاسبل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا بھئی میں نے کہا کہتا پھر یہ جو لوگ ہیں تم اس کو دھکا دو گے یا نہیں؟ میں کہا نہیں دوں گا۔ تو اس ٹائم میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کیونکہ وہ ایک آپشن ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس ٹائپ کے دوست پسند ہیں،
تو میں نے بتایا تھا کہ لائل، ہارڈ ورکنگ اینڈ انٹرسٹیڈ ان ایکٹیویٹیز وچ آئی لائک. تو میں نے سمجھا شاید دے آر چیکنگ لویلٹی. تو میں نے انہیں کہا تو اسے دھکا دو گے یا نہیں؟ میں نے کہا نو سر، اس کو میں دھکا نہیں دوں گا. تو کہتا پھر آپ کیا کرو؟ یہ کہتا پھر گاڑی گزر جائے، گر جائیں، جو لوگ مرتے ہیں مر جائیں. میں کہا ٹھیک ہے مر جائیں. میں کہا پھر اللہ مالک. کہتا پھر ساری باتیں نا اللہ تعالیٰ کو نہیں کرنی پڑتی، انسان کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جی اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کا انٹرویو ختم ہو گیا اور اب کوئی بات کہنا چاہتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے. پھر میں نے ہینڈ شیک کیا اور میں انہوں نے ہینڈ شیک کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے کیا اور میں واپس آ گیا.